بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم وما پہلے تو سنا چکا ہوں بات، آپ نے سنا بھی ہوگا، اس وقت یہی نکلا تو دوبارہ اگر سنا دے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اور اتنا ہی وقت سنا. یوں سبھی کو معلوم ہے عام طور پر نفس کی 3 قسمیں ہیں: امارہ، لوامہ اور مطمئنہ. تو تینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. ویسے اور بھی قسمیں تفسیر جوائمہ کی ہمیں راضیہ مرضیہ 8 تک شمار کرایا ہے، لیکن بہرحال قرآن نے 3 ہی قسمیں. تو صرف نفس مطمئنہ کے اوصاف بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں خواہش ہو کہ ہم امارگی سے نکلیں اور لوامگی سے آگے بڑھیں اور اپنے نفس کو مطمئن نہ کر لیں. اسی لیے سلسلہ چل رہا ہے، جیسے اور سلسلے تعلیمی اور تربیتی چل رہے ہیں، یہ بھی سلسلہ دن رات چل رہا ہے. اللہ غافل ہو جائے گا اپنے ملک سے، اپنے مخلوق سے. وہ سلسلہ چلائے ہوئے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اس سلسلے میں داخل ہے. لوامہ، امارہ، مطمئنہ. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. امارہ کا بھی ذکر ہے اور لوامہ کا بھی ذکر ہے، اور مطمئنہ کا ہے جس کے متعلق سنا رہا ہوں. نفس مطمئنہ کے بہت سے اوصاف ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ سے مشرف فرماتا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے بہت سے اوصاف ہیں. اگر وہ اوصاف ہیں اپنے اندر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں تو کوشش کرنا چاہیے. جد و جہد تو جیسے سارے عالم میں ہے، اسی طرح یہ بھی تو جد و جہد کی چیز ہے. نفس 3 طرح کے ہیں: اوامہ، امارہ، لوامہ، مطمئنہ. حق سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام پاک میں کسی نفس کو مخاطب نہیں کیا سوائے نفس مطمئنہ کے. تینوں اللہ ہی کے ہیں، امارہ بھی اللہ کا، لوامہ بھی مطمئنہ، لیکن کسی کو خطاب نہیں کیا سوائے مطمئنہ کا. نفس مطمئنہ ہی اس قابل ہے کہ اللہ اس کو خطاب کرے. اس وجہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نفس مطمئنہ کی نعمت سے مالا مال کرنا. اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے. بہت سے کسی کو بیٹے ہوں، ان کا ارے بیٹے ہمارے آ جاؤ، بیٹے سب ہیں، وہ بھی شرف محسوس کرتا ہے نہیں سب. اسے اللہ تعالیٰ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کسی نفس کو مخاطب نہیں کیا سوائے نفس مطمئنہ کے. امارہ کی شان میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، مذمت کے طور پر. یہ امارہ جس کا نفس ہے وہ تو برائی کام کرتا ہے، اللہ. اور لوامہ کے شان میں فرمایا لا اقسم بالنفس اللوامہ. اور نفس مطمئنہ کو خطاب کر کے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ. ذکر ہے امارہ کا بھی،
امر کرنے، ہمارا مطلب برائیوں کا امر کرنے والا ہے، سب حضرات ڈرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا، اللہم اعوذ بک من شح نفسی، یا اللہ اپنے نفس کے شح سے میں پناہ مانگا، من شر منی، سب کھول کے بیان فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی شیخ فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ دین کی تبلیغ کرنی تھی، حقیقت کو واضح کرنا تھا، اس وجہ سے یہ بھی فرما دیا من شر منی، کہتے ہیں کوئی غیر آدمی یہاں جلدی سے نام نہیں لے، میں بھی نہیں نام لے رہا تھا، لیکن جب میرے شیخ نے نام لیا، خود حضور نے نام لیا، تو پھر اس میں کیا ہے من شر منی۔ ہم لوگ کا کام ویسا اصلاح تربیت کا ہے، لوگ تعلق بھی رکھتے ہیں۔ کل بعدوں کا ایسا حال، یا اللہ محفوظ رکھ، 2 آدمی کا حال میں نے سنا ہے، تو پھر دوسرے صوبے میں گیا اور کل یا اللہ محفوظ رکھ، عمر 80 85 90 سال ہو رہی، وہی کی اس عمر کبھی اندری رہ میں خراش و میں تراش، تا دمے آخر دمے فاری مباش، خراش لگے رہے گا، اصلاح سے غافل نہ آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، اس کے پاس شیطان گیا، کہا مبارکباد ہو آپ کو کہ ہمارے قید سے نکل کے آپ جا رہے ہیں، ہمارے قید فریب سے بچ کے نکل کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو نہ بہکاؤ، ابھی ایک آدھ لمحہ جو باقی ہے وہ بھی تمہارے قید سے بچ جاتا، ہم سمجھیں گے کہ کامیاب ہو کے جا رہے ہیں۔ اسی وقت اگر ان کو یہ ہو جاتا باقی ہم بچ کے جا رہے ہیں، تو شکر بھی ہے اور کبھی کبھی مکر بھی ہوتا ہے، اس میں عجوب بھی ہوتا ہے، اس سے بچانا ہے۔ ویسا جیسے اور بہت سے ایک علوم ہیں، ڈاکٹری میں ایسے ایسے علوم ہیں کہ اب یہاں کے خدا یہاں سے نکال لیتے ہیں، ابھی لکھنؤ میں یہ ترقیاتی تو ہے، ترقیات۔ اسی طرح اس کا بھی معاملہ ایک ہے، آدمی کو مطمئن ہے، بس یہی ہے، یہاں کوئی ہاتھ میں نہیں جانا ہے، مطمئن ہے، اپنے نفس سے پورا حاضر رہنا چاہیے، بس اگر یہ ہے تو اللہ بچائے گا، صرف تدبیر یہی ہے کہ پورا حاضر رہو، اللہ سے پناہ مانگتے رہو۔ جب نبی پناہ مانگ رہا ہے، اللہ من اعوذ بشر نفسی من شر منی من شح نفسی، نفس کے اندر شح حرص ہے، اس سے اللہ بچائے۔ غضباتی حص میں ہے، شہواتی بھی ہے، قوت غضبیہ بھی ہے، اور قوت کیا کسی کو غصہ کم ہوتا ہے بڑھاپے میں تو اور چیز ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، بات سے معلوم اللہ۔ قوت غضبیہ و شہویہ، ضبط قوت الشہویت والغضبیہ، ضبط قوت الشہویت والغضبیہ علی وقف شریعہ، پنڈت بھی کر رہے ہیں الہ آباد میں، اپنے نفس کو زیر کرنے کے لیے رات رات بھر یہ لوگ کھڑے رہتے ہیں ایک پیر پر، یہی ہے، یہاں بھی مجاہدات ہوتے ہیں، مشہور ہے الہ آباد، ان مجاہدات میں پنڈتوں مشہور ہے، بہت پنڈت، ایک ایک آدمی جو ایک قدم پر، اور ان کو کچھ مکاشفات بھی ہوتے ہیں۔ ہم سے خود ایک آدمی بتلایا کہ تعجب میں ہو گیا، ان کی سامان چوری کر کے دکھلا رہا تھا، دیکھو یہاں جا رہا ہے، یہ چور جا رہا ہے، وہ مکاشفات ہے۔ جب مجاہدات کرتا ہے تو کچھ عقل میں صفائی پہ، باقی تو نہیں آتی، صفائی آتی ہے، باقی نہیں آتی، باقی تو شریعت محمدیہ پر چل نہیں جائے گی۔ مجاہدات ایسے ہیں کہ آدمی ماتھانی نے کہا مجاہد کیا سمجھتے ہو، میں نظر کر دوں یہ میزبان بھی ہلنے لگے، چنانچہ کر دیا، یہ سب مجاہدات ہیں جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ اصل شریعت دین یہ ہے، ضبط قوت الشہویت والغضبیہ
اللہ وقت شریعہ ہو حسن الخلق. بہت بڑے غیر مقلد عالم تھے, حج کرنے گئے, حضرت کتاب دیا, یہ جا کے سنا, دیکھیے ہمارا طریق یہ ہے. خوش ہو گئے بہت. قوت شہویہ کو, قوت غضبیہ کو شریعت کے مطابق لینا, یہ کیا ہے؟ یہی حسین کتا ہے معلم, سکھایا ہوا. مجال نہیں کہ وہ آگے وہ بڑھ جائے جب تک مالک نہ کر, مجال نہیں کہ وہ ہاتھ یہاں لگا دے, منہ لگا دے, کیونکہ معلم ہے, سکھایا ہوا ہے. لکھا علماء نے تمہاری حیثیت تو معلم کتے سے بھی کم ہے. وہ تو اپنے مالک کا اتنا کارا مانتا ہے کہ شکار کرتا ہے لیکن کھاتا نہیں اس میں سے. قوت غضبیہ اور قوت شہویہ. اللہ ہم سب لوگوں کو مزہ, ہم لوگوں کی عمر ایسی ہو گئی ہے, ان سب چیزوں کا ذکر تو ہونا ہی چاہیے اپنے لیے. خاطر سے کل جو انہوں نے کہا ہے بہت اثر ہو گیا. یا اللہ, کسی لائق نہیں, غافل ادھر ہوا نہیں, اسے ادھر ڈسا نہیں, غافل ادھر ہوا نہیں, ادھر ڈر غفلت میں پھر ڈس لیتا ہے. یہ ملائی سانپ کو قبضے میں کرتے ہیں, وہ بھی ڈرتے رہتے ہیں. ذرا وہ غافل وہ ڈس لیتا ہے اس کو, اور فوراً جڑی رکھے رہتا ہے, فوراً کھا لیتا ہے. ادھر کوئی واقعہ حضرت شاہدار کر رہے تھے, اس کو کاٹ دیا اور زہر اثر کر گیا. تو وہ جو جڑی وہ چیز رکھے رہتے تھے جیب میں, وہ نہیں ملا, مر گیا اسی وقت. وہ قبضہ میں کیے ہوئے تھا سانپ کو, اس نے کہا اتفاق سے ہوتا ہے, بعد میں دوا نہیں رہتی, تو نے کہا ختم ہو گیا. تو اچھی اطمینان. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے. بہت دیر ہو جائے گی. اس نفس کو, اس نفس مطمئنہ کا سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو متوجہ خطاب کرتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, یا ایتھا النفس اللوامہ نہیں فرمایا ہے. امارہ کا کیا ذکر ہے؟ اللہ ہم لوگوں کو امارے کی سے نکالے. سب مسا طریق ہے. یہ درجہ پاس کیا, وہ درجہ پاس کیا, یہ بھی ایک درجہ ہے جس کے لیے انسان بھیجا گیا ہے. ضبط تو کہتے ہیں اما مقصد نزول شریعہ ان یکون النفس اختیاریا بعد ان یکون اضطراریا. شریعت کا نزول اس لیے ہوا ہے جو تم اضطراری بندے ہو اختیاری بندے بن جاؤ. اضطراری سب بندے ہیں, چاہے امریکہ ہو, ہندوس ہے, اللہ کے سے کیا جب چاہے پاخانہ کریں قبض ہو جاتا ہے کہ ان کی دوا کوئی نہیں اثر کرتی. بڑے بڑے حکیموں کا مجھے دیکھا ہے کچھ نہیں کر سکے. حضرت کہتے بھائی تم اتنے بڑے ہو, تم کرو, کہا کچھ نہیں حضرت, بس اللہ ہی چاہے گا تو ہوگا. یہاں سے رویا حکیم, بہت بڑے حکیم فخر الدین, جس کے علاج کے لیے ہم لوگ یہاں آئے الہ آباد, سانس یہیں رک گئی, نہیں نکال سکے. پھر دوا الگ نہیں, یہاں سے نکالو, یہاں سے نہیں نکال. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. ید اللہ فوقیدی, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ سب کے ہاتھ سے اونچا ہے. ید اللہ فوقیدی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوامہ, یا یہ تو لوامہ ہے ہمارا ہے. ضبط قوت شہویت والغضبیہ, قوت غضبیہ اور شہویہ کو ضبط کرنا شریعت کے مطابق, پنڈتوں کے مطابق نہیں, یہ ہے جوگیوں کے مطابق نہیں. ان کو بھی مجاہدات سے مکاشفات ہوتے ہیں, لیکن مکاشفات کیا ہوتے ہیں؟ ناپاک. تو بہت مشہور رہ جائے گا, دیر ہو رہی ہے. ایک بہت بڑا جوگی تھا حضرت اولیاء کے زمانے میں, اور وہ امراض کو سلب کر لیتا تھا. جہاں سے حضرت پر کبھی بے ہوشی کا غلبہ ہوتا تھا. حضرت اولیاء نام سب لوگ, تو اس کو لے چلے کہ اسی کے لے چلا جا بے ہوشی کے حال میں. کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا وہ جوگی کے پاس لے جا رہے ہیں, حضرت کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی.
بیوشی میں گئی نظامدین اولیاء بہت واقعہ لکھا ہوا ہے. راستے کا ارے بھائی نہ لے چلو وہاں، بڑی بدنامی، اسلام بدنام ہو جائے گا، لوگ گمراہی میں آ جائیں گے، یوگی کا نام ہو جائے گا، نہ لے چلو، لے واپس. پھر دوسرے دن پھر وہ دورہ پایا حضرت نظامدین اولیاء. تو آپ سمجھیں ان کو کبھی بیماری آئی نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں کہ ہماری سب لا یخرج المؤمن من قلت اور علت اور ذلت. لا یخرج المؤمن من قلت، مومن یا تو قلت میں رہے گا یا علت میں رہے گا بیماری یا ذلت میں رہے گا. حدیث ہے لا یخرج المؤمن من قلت اور علت اور ذلت. بہرحال حضرت نظامدین اولیاء کو دیکھ چلے، کہا نہیں گمراہی پھیل جائے گی، دلی سب اسی کو متقد ہو جائے گا. پھر دوسرے دن پھر دورہ پڑا، یا دوسرے تیسرے دن دل کی قید نہیں لے گئے. پھر ان کو ہوش آ گیا، کہا نہیں لے چلو. تیسری مرتبہ لے کے چلے گئے، پہنچ گئے وہاں، توجہ کیا، ٹھیک بنا بیٹھ گئے. بیٹھ گئے، مرض کو سلب کر لیا. اور یہ قوت تھوڑا سا برطاوری کے اندر بھی تھی. ہم لوگ سمجھتے تھے کہ تھوڑا سا سلب مرض کہیں کوئی اندر بھی تھوڑا سا ہے، دیکھتے تھے بڑے غور سے، واقعی فائدہ ہوتا. خیر بیٹھ گئے. تب اس کے بعد کہا کہ بھائی بتلاؤ یہ تم کو یہ اتنا بڑا فن کیسے مل گیا ہے کرتے ہو؟ کہا ہمارے شیخ نے کہا تھا، شیخ نے کہا، استاد نے کہا تھا کہ اپنے نفس کے خلاف کیا کرو، جو نفس کہے اس کے خلاف کرو. اس کی وجہ سے یہ درجہ مجھ کو ملا ہے. کتنی مطلب سنتے ہیں تو یار ایک بھی یاد نہیں رہتا ہے. اب ہم لوگ کئی مطلب سنے بات یاد ہو جاتا ہے. بہت گمراہی کو بچانے کی ضروری تھا. تو حضرت نے فرمایا، دیکھا تو کہا تم کو کیسے دور ملا؟ کہا کہ ہمارے پیر نے کہا تھا، استاد کہا ہوگا، استاد نے کہا تھا کہ تم نفس کے خلاف کہنا. کہا اچھا بتاؤ تمہارا دل اسلام لانے کو کہتا ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ اس میں داخل ہے کہ نہیں؟ تمہارے پیر نے کہا نفس کے خلاف کیا کرو، تو نفس نہیں چاہتا اسلام قبول کرنے کو؟ کہا نہیں. کہا یہ بھی تو اس میں داخل ہے کہ جو نفس چاہے وہ نہ کرو. کہا بالکل سے پکا تھا. حضرت یہ کہتے پکا تھا ماننے میں. کہا میں اسلام لاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد. اور مسلمان ہو گیا. وہ آنکھ جب آئی ایمان والی، فوراً گر گیا شیخ کے سامنے کہ آپ کا کیا مقام، میرا کیا مقام تھا. میرا مقام سب کیا تھا، گندا تھا. آپ کا مقام عالی. وہ ایمان پر منحصر تھا، ایمان لاتا تب وہ ملتا، مل گیا. اس کے بعد جھک گیا اور رونے لگا. پھر حضرت کی خدمت میں رہا. وہ بہت بار وہ روایت میں لکھا ہوا. بہرحال نفس کی مار سخت جان، نفس کی مار سخت جان. آپ پھر ادھر ہوا نہیں، ادھر ڈسا نہیں ہے نا اس دے کر. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ طریق ملسا یہی ہے، یہاں یہی منصب ملے گا. نفس کو ترقی ہوگی. تفسیر جواہر مکیہ میں مقامات لکھے ہوئے ہیں. یہ سب کے حالات بھی الگ لکھے ہوئے ہیں. ہم لوگ جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی تو بمبئی میں ایک آدمی نے کہا مولانا یہ سب اتنے مقامات ہیں، آپ کتنے ہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں. ہم سے پوچھا خود ہی، بہت بڑا شیخ تھا، بہت بڑا قادر. یہ سب حالات لکھے ہوئے ہیں. میرا کسی حالت نہیں، دعا کرو. مقام لکھا ہوا مقامات، یہ مقامات بمبئی کے آدمی پوچھا تھا. بڑا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. اس کے مقامات بھی ہیں، آپریشن کے مقامات ہیں مقامات. وہ اس سے باہر، یہ اس سے باہر، وہ ہے کہ نہیں. ایک ہی مدرسے میں کالج میں پڑھے ہوئے ہیں، ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں. سب کو ہاتھ اٹھانے کا آلہ بھی اس کو ڈھنگ نہیں ہوتا. اب آپ اسی میں ایسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ مجاہدات ہے، اس سے آدمی پڑے گا. بڑی موضوع
یا یہ سب سے پہلی بات کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ دوسرا وصف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لقب سے فرمایا تعظیم فی خطاب، وصف دوم یا ایتھا النفس المطمئنہ لقب سے فرمایا، اے نفس نہیں فرمایا۔ ہمارے وقت مطمئنہ کی بڑی شان ہے، یا یہ تو ہے ایک تو یہ ہے شان کے اللہ نفس، نفس کو خطاب کیا، نفس کو خطاب کیا جا رہا ہے، یہ شرف، اور پھر اس کو جہاں سے آیا ہے کہ حضرت علی کھڑے ہوئے کٹہری میں جرم کے، حضرت بہت مشہور واقعہ ہے، تو اس زمانے کے قاضی نے کہا یا ابو الحسن یہاں آئیے، اور کھپاؤ گیا، کہا کہ میں اس وقت مجرم ہوں، یہ برابر ہے، میں مدعی ہوں، یہ مدعا علیہ ہے، میرے اوپر جرم عائد ہے، اس وقت آپ ابو الحسن کے نام سے نہ کریے، یہ خطاب ہے، اس سے عزت معلوم ہوتی ہے۔ یہ وہاں علی میاں نے یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت علی اتنے بڑے شخص، لیکن جب کہا یا ابو الحسن تو ناخوش ہو گئے، تو کہا بھی کہ حضرت جب آپ ناخوش ہوں گے تو اب کون دنیا میں رہ جائے گا، یہ تو ایسا ہے کہ اس میں بلایا جائے گا، آپ کو مجرم ہی کے ساتھ رہنا پڑے گا، مجرم کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ کہا میں اس پر خفا نہیں ہوا ہوں کہ تو مجرم کے ساتھ میں کھڑا ہوں، بلکہ اس پر خفا ہوا کہ آپ نے مجھ کو ابو الحسن سے کیوں یاد کیا، مجھ کو یا علی سے کہنا چاہیے، علی آؤ یہاں کھڑے ہو جا۔ وہاں علی میں لکھتے ہیں بہت اس کو، یہ وہ نشہ نہیں اسے تلسی اتار لے، دین ہے، شریعت ہے، اس میں ابو بکر صدیق اسی میں کھڑے ہیں جو حضرت عمر اور انا المعترف بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں۔ مہاراج یا ایتھا نفس مطمئنہ کہا، یہ نہیں کہا یا نفس مطمئنہ، ان کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے، یہ بھی ایک شرط ہے۔ کسی کو فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پسند آدمی کو ہوتا ہے جب اپنے جائے تکرما پر بیٹھاتا ہے، اس وقت خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اچھے لقب کے نام سے پکارا جاتا ہے، کتاب میں سب موجود ہے، سب سے زیادہ بندے خوشی ہوتی ہے جب اس کو وہ لقب تکرما سے پکار، لقب جسے ابو الحسن ہے سمجھ لیجیے، یہ بھی ہے، یا علی کہتے آگے والی ابو الحسن، یہ کیا ہے خطاب ہے، تعظیمی خطاب ہے، انہوں نے گوارا نہیں کیا، میں مجرم اس وقت ہوں، جیسے یہ ہے جیسے میں ہوں۔ وہ بھی ایسے تھے، گواہی کے پیش کیجیے، کہا حسن جانتے ہیں، کہا وہ آپ کے لڑکا، وہ اس کی شاہد متور نہیں، لے آوے کوئی میری دنیا کی شہادت، دنیا کی کچہری لے آوے، اسی کی یہ عدل و انصاف لے آئے کوئی، اس کی گاڑی مطلب کوئی چیز تھی، کہا حسن گواہ کے، کہا حسن تو آپ کا لڑکا، وہ تو گواہی دے گی آپ کے ساتھ، کہا میرا غلام بھی گواہ ہے، کہا وہ بھی غلام آپ کا ہے، اس کی گواہی ایسا گواہ لے آئیے جو نہ لڑکا ہو نہ غلام ہو، اجنبی، اس کو گواہ میں پیش کیجیے، پیش کیا ہوگا۔ یہ اسلام کی حقانیت، اس کا انصاف، کیا کوئی ہنسے گا؟ بہرحال بہت دور رہ جائے گا۔ دوسرا بس اس کا ذکر لقب سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ماں تھانوی لکھ رہے ہیں، دوسرا بس یہ اور اہل عقل کے نزدیک لقب سے یاد کرنا باعث افتخار ہے، یہ لکھے ماں تھانوی نے کہا۔ وصف سوم، تیسرا وصف طمانینہ کے ساتھ اس کی مدد فرمائی، مطمئنہ فرمایا ہے، اس میں تعریف لکھی کہ وہ مطیع ہے اور متوکل ہے۔ مطمئنہ کہہ دینے سے معلوم ہوا کہ یہ لفظ کیا ہے، مطیع ہے، فرمانبردار ہے، اور متوکل، دو وصف اس وصف میں، مطمئنہ کہنے میں اسی سے مطمئن کیا مطلب متوکل، اللہ پر اس کا بھروسہ ہے، اور مطیع و فرمانبردار ہے۔ وصف چہاروں طمانینہ کے ساتھ اس کو موصوف فرمایا۔ مطمئن کہتے ہیں پست زمین کو، اے مطمئن نفس مطمئنہ، جسے اپنے کو جھکا دیا ہے، پست زمین کو مطمئن کہتے ہیں۔ تو مطمئنہ میں قید، اس کے لغت میں، اس کے معنی میں کیا ہے؟ اطمینان، فروتنی، تواضع، انکسار۔
جب اسے تواضع و انکسار کے ساتھ پستی اختیار کی مولا نے اس کی تعریف فرمائی. وہاں تو یہی ہے، وہاں یہاں تو ہستی سب کچھ ہے، میں وہاں میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں ہے مجھ کو اس پر ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ماں کا شعر بہت مشہور ہے، وہ مت تمانینت کے ساتھ اس کو مصروف ہے. اور مطمئن کہتے ہیں پست زمین کو. جب اسے تواضع انکسار کے ساتھ پستی اختیار کیا، مجھے تعجب ہوتا ہے اپنے پر بھی دوسروں پر بھی. کیا انانیت ہے، ابھی مرنا باقی ہے، خدا کے سامنے جانا ہے. کیا تکبر. ماں محمد عیسیٰ مغیری کا بہت واقعہ سناتا ہوں میں. حضرت نے کتنی مدد سنایا. کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ بانی ندوہ محمد علی مغیری. حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں دونوں بانی دارالعلوم. حضرت حاجی صاحب کہتے تھے کہ میں اتنا برا ہوں، اے لوگوں اگر تم سمجھ لو میری برائی کو تو مجھ سے ملنا بھی گوارا نہ کرے. یہ حضرت نہیں بیان کرتے تھے، وہ بیان کرتے تھے. یہ ہے لکھا ہوا، میری گناہ اگر تم پر ظاہر ہو جائے تو تم مجھ سے ملنا بھی گوارا کرے. سر حلقہ نقش بندیہ وہ چشتیہ کا یہ حال ہے. وہ یہ کہتے تھے میں تو نامہ نشاں مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کسی نے. محمد لیکن یہ زیادہ کہتے تھے، لیکن زیادہ محمد مغیری کا ذکر کرتے تھے. کوئی پوچھتا کہ حضرت کیا حال ہے، مزاج کیسا ہے؟ کہا مزاج کیا پوچھتے ہو، جب اللہ کی طرف سے ندا آ جائے کہ جنت میں چلے جا تب میرا پوچھتا. ابھی کیا مزاج، بین خوف ہو رجا. مولا نے اس کی تعریف فرمائی، اسے جھکایا تو مولا نے حضرت بہت بیان فرماتے تھے. مولانا بدر علی صاحب جو بلکان کی لڑائی جہاں البانیہ وغیرہ ادھر ہی ہے بلکان، وہاں جہاد میں تھے. وہ 1914 میں زخم بھی لگا تھا یہاں. وہاں بدر علی صاحب وہاں مریضین بہت تھے، ان کے جن بہت مریض. کہا فلانے علی ہم کو کھچڑی کھانے کے جی چاہتا ہے. آپ نے کہا بولے کڑھی کھچڑی. میں ہم کو کڑھی کھچڑی کھانے کے لیے چاہتا ہے. کہا حضرت ابھی لے آتا ہوں. تب کہاں گیا ہوگا؟ گجرات گیا ہوگا. گجرات میں کڑھی کھچڑی ہے، یو پی میں تو نہیں ملے گی، جانتے ہی آپ لوگ سمجھے بھی نہیں ہوں گے. تو میں کہتا ہوں گجرات کو شرف یہ ہے کہ بلکان سے جن کو بھیجا کھچڑی کے لیے کہاں بھیجا ہوگا؟ گجرات میں لے کے گیا، کیونکہ بلکان میں لے کے گیا. تینوں کو جن تھے ان کے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت نفس کو مارنا. ہاں تو ان کے شیخ ماں محمد احمد صاحب کو متعلق کہتے تھے کہ بھائی دیکھو محمد احمد جیسا کسی نے اپنے کو مٹایا ہے. تعلیم یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ پڑھا ہے یہ لکھا نہیں. محمد احمد جیسا کسی نے اپنے کو مٹایا ہے. حضرت کو فرق مار دیے تھے چاہ کر. محمد احمد صاحب کو ان کے پیر میں کچھ نہیں کہتے تھے ہم کو مارا. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ بھی ہے مولانا. ایسے ایسے مجاہدات ہوتے ہیں. ہمارے تو ایک داماد ایسی تھا، ایسے مجاہدات کھیلنے سب برداشت. ایک ہفتہ سے سونے نہیں دیا، برداشت. نیند آنی نہیں دی. یہ مجاہدہ ہے. اب مرے یہ لیکن اس کو سرٹیفکیٹ جو ملے گی کامیابی کی ایک ہفتہ جاگنے پر ملے گی. طرح طرح کے مجاہدات ہم نے اس کو بیان کیا. اب وہ مدرا کا نگراں بنا ہوا ہے. ایسے لوگ رکھتے ہیں. بہرحال مطمئن کہتے ہیں پس زمین کو. جب اسے تواضع انکسار کے ساتھ پستی اختیار کی مولا نے اس کی تعریف آئی. خود ہمارا غلام ایسا ہے. وہاں محمد نے تعریف کیا نا، احمد جیسا کسی نے مٹایا. تعریف ہوئی کہ نہیں؟ پھر نے کہہ دیا میری تعریف ہے تاکہ اس کی بڑائی ہو. اس لیے کیا اسے اپنے کو جھکایا تو تعریف کیا تاکہ اس کی بڑائی ہو. بڑائی کی شان ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس شخص نے تواضع کی اللہ کے واسطے، بلند قدر کیا، اس کو اللہ نے ترجمہ ہے، تھانے کی ترجمہ ہے، اللہ کے واسطے جس نے تواضع کی اللہ کے واسطے بلند قدر کیا، اس کو اللہ نے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹو۔ آگے کیا ہے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی، اس میں اشارہ ہے کہ نفس امارہ اور لوامہ کو باعزاز رجوع ہونے کی اجازت نہیں، بلکہ نفس مطمئن ارجعی الی ربک، نفس لوامہ کو نہیں کہا گیا ہے لوٹو، بس تم ابھی یہیں رہو، اصلاح کرو اپنی۔ جو مطمئنہ تک پہنچ گیا ہے ان کے لیے، بلکہ یہ دولت نفس مطمئنہ کو نصیب ہے، کیونکہ اس میں وصف اطمینان ہے، کیونکہ وصف اطمینان مطمئنہ ہو گیا، یہ اطمینان کی صفت سے متصف ہو گیا، اس بنا پر اس کو ہم کہہ رہے ہیں، صفت بیان کیا تاکہ کسی کو خرجان نہ ہو۔ شاہ محمد الہ آبادی گئے جب گنگوں میں، طویل قصہ ہے، انہوں نے خلافت دے دیا شاہ ابو سعید نے، ہم لوگوں کو اشکال ہوا کہ ابھی ہم نے اتنے دنوں سے مجاہدات کر رہے ہیں، ہم کو نہیں اجازت ملی، کوئی اجازت ملی؟ شاہ محمد الہ آبادی یہاں لے کے کہا محب اللہ تیل بتی درست کر کے آیا تھا، آگ لگانے گئے تھے، بھبک گیا، محبت کمال کو پہنچ گیا محب اللہ۔ لوگ کہتے ہیں اس شہر کو کیوں قبول کیا؟ بڑے لوگ یہاں شاہ محمد الہ آبادی اس سے بڑھ کے ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ ہیں شیخ، ان کی تعریف ہم نے حاصل الحمدللہ، بہادر کو جاتے تھے کبھی، بلکہ یہ دولت نفس مطمئنہ کو نصیب ہے، کیونکہ اس میں وصف اطمینان ہے، اس لیے حکم ہوا کہ اپنے رب کی طرف خوش اور پسندیدہ ہو کر جاؤ، چلو، کیونکہ ہم نے تیرے لیے اپنی بارگاہ میں آنا، اپنی بہیج میں رہنا مباح فرمایا، اب تم جا سکتے، پاک صاف ہو گئے، بہیج میں پاک ہی صاف لوگ جا سکتے ہیں، اب تمہارا نفس پاک ہو گیا، اب چلو جنت میں۔ میں آدمیوں کو کہتے ہیں نا، اس میں آدمی کو ترغیب ہے، اس میں آدمی لکھا ہے، اس میں ہر شخص کو ترغیب ہے مقام اطمینان پر، اور مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا دعوت کے اطاعت اور ترک تدبیر اختیار ہے، یہ وصف ہے، اس وصف کی بنا پر جا رہا ہے یہ نفس مطمئنہ، یا یہ تو نفس مطمئنہ کیوں جا رہے ہو؟ انسان ہونے کی بنا پر نہیں، صرف آدمی ہونے کی بنا پر نہیں، مگر تم نے اپنے اندر وصف اطمینان پیدا کر لیا، اس وجہ سے ہماری جنت میں جا سکتے ہو، اس میں ترغیب بھی ہے۔ یا یہ تو النفس المطمئنہ بہت ہے، یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں اب داخل ہو جاؤ، بندوں میں۔ پہلا شرف اس کو یہ ہوا کہ اپنے خواص میں اس کو شمار کر لیا، میں نے بیان کیا کہ گھر میں ٹھہراؤ دیتا ہے، یہ جلدی اپنے بچوں کو جلدی نہیں ملاتا ہے، ان کو کہا جائے کہ ہمارے گھر کے جو لوگ خاص ہیں ان کے ساتھ ملو، یہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں تمہارے گھر میں۔ یا یہ تو النفس المطمئنہ اللہم انی اسرغ نفس، حضور نے دعا فرمائی، اللہم انی اسرغ نفس مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک، جو حضور نے دعا کی کہ اللہ ایسا نفس چاہتا ہے جو جس کے اندر یہ صفات ہو، اللہم انی اسرغ نفس مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک، یہ صفات ہے نفس مطمئنہ کی۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمارے اندر پیدا کرے، کیونکہ بہت سی مدرسہ ہے جلدی ہے، تھوڑا سے بس کرتا ہوں، میں اس سے زیادہ اس کو بول بھی نہیں سکتا، اور کافی ہے، اپنے لیے بھی کافی ہے، دوسروں کے لیے اپنے نفس سے غفلت نہیں۔ کل کے بیان سے بہت رنج ہوا کہ اس عمر میں شہوات کا شہوات، اس وجہ سے اسی سے معلوم ہوا کہ اپنے نفس سے اخیر وقت غافل نہیں ہونا چاہیے، اتنا پریشان کی کیا دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو وہی دعا کر لیجیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمہ دیکھ لیجیے گا، اللہم انی اسألک نفسا مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک
وتقر بیتائی، جو جس مقام پہ ہوتا ہے اس کے مناسب مجاہدہ ہوتا ہے تبھی اس مقام کے آداب تک پہنچتا ہے. مجاہدہ دوسرے انداز پر کر رہے ہیں اس میں پہنچیں گے. یہ مجاہدہ جو نفس کا ہے اس کے مجاہدے میں اللہ تعالیٰ اپنے قرب سے نوازتا ہے، اپنے بندوں کے میں شمار کرتا ہے، مقام قرب میں داخل کرتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.